یہ کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے احباب مجھے بہت ساری کمپنیوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ سر فلاں کمپنی اس وقت اس کے پاس یہ پروجیکٹ ہے، اس کے پاس یہ فزیکل پروجیکٹ ہے، وہ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں، وہ اس طریقے سے بڑے اچیورز آ رہے ہیں، اس میں ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے۔ آپ بھی اس حساب سے کچھ سوچیں اور کوئی فزیکل پروجیکٹس جو ہے وہ ان کے حوالے سے آپ بات کریں۔ میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں بھی لے جاؤں گا اور میں تاکہ آپ کو ذرا سمجھنے میں آسانی ہو کہ پاکستانی مارکیٹ کی کیا صورتحال تھی ماضی میں، آج کیا ہے اور آنے والے ٹائم میں کیا ہوگی۔ یہ کمپیریزن ذرا آپ دیکھ کے پھر آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیش ورتھ میں اور جن کمپنیوں کی آپ مثالیں دیتے ہیں، میں نام کسی بھی کمپنی کا نہیں لوں گا، میرے لیے سارے ہی قابل احترام ہے، ہر ایک کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے، اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، وہ اپنے ویژن اور اپنی اسٹریٹجی کے مطابق کام کر رہے ہیں، ہم اپنے ویژن اور اپنی اسٹریٹجی کے مطابق کام کریں گے، تو خود ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کس حد تک ٹھیک ہوں یا کس حد تک غلط ہوں، یا آنے والا وقت ان تمام چیزوں کو ثابت کرے گا۔ میں تھوڑا سا ماضی میں آپ کو لے جانا چاہوں گا، جب بی فار یو کا کیس آج بھی نیب میں ہے، جب میں معاملات کو دیکھ رہا تھا، اب میں نہیں دیکھ رہا ہوں، جب میں دیکھ رہا تھا تو میرے اوپر بڑا پریشر ہوتا تھا اور مثال دی جاتی تھی آل پاکستان پروجیکٹ کی کہ اس کے جو سی او ہیں جناب آدم امین چودھری صاحب، ان کو دیکھیں وہ کس طریقے سے پبلک میں بیٹھتے ہیں، وہ کس طریقے سے میٹر کو ریزالو کروا رہے ہیں، دیکھیں انہوں نے کتنا جلدی اپنے کیس کو یہ کرا لیا اور اب ان کے بینک اکاؤنٹس وغیرہ بھی اوپن ہو رہے ہیں۔ یہ یقیناً آپ کو یاد ہوگا میرے اوپر بہت پریشر ہوتا تھا کہ آپ کی لیگل ٹیم جو ہے وہ بڑی تگڑ قسم کی ہے، وہ معاملات کو اس طریقے سے نہیں لے کے جا رہی ہے، آپ تو ابھی تک فرد جرم بھی اس پروسیس تک بھی نہیں پہنچے ہیں۔ میں اس وقت ایک ہی بات کہا کرتا تھا کہ دیکھیں ان کی اسٹریٹجی ہے، ان کی اپنی ایک لیگل ٹیم ہے، وہ اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے جو نیب اصلاحات جو ہوئی، جو نیو نیب آرڈیننس جو آیا، انہوں نے بجائے بریت میں جانے کے کہ باعزت بری ہو جاتے، ایک دفعہ جان خلاصی کرا لیتے، انہوں نے دو مسٹیکس کی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور میں چونکہ نہ تو ان کا کوئی ایڈوائزر تھا، نہ میں ان کا کوئی کنسلٹنٹ تھا، نہ انہوں نے مجھ سے کسی قسم کی کوئی بات کی، تو میرا کوئی تک ہی نہیں بنتا تھا کہ میں ان کے معاملات میں انٹرفیئر کروں، کیونکہ ان کی اپنی ایک لیگل ٹیم تھی۔ ان سے ہوا کیا؟ پہلی بات یہ کہ وہ جو 26 کمپلینٹ کی بات کرتے ہیں، جس کی بنیاد پہ وہ باہر نکلے تھے نیب کی جورسڈکشن سے، انہوں نے ان ادر ورڈ یو کین سے کہ وہاں پہ اعتراف جرم کیا کہ یس یہ 26 کمپلینٹ ہیں، مان لیے انہوں نے کہ یہ ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ جی چونکہ 100 سے کم ہیں تو لہٰذا ہم تو نیب کی جورسڈکشن میں آتے ہی نہیں ہیں۔ نیب نے بھی کہا کہ اچھا جی ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ جی آپ جائیں باہر، نکل گئے وہاں پہ۔ اب وہاں پہ نیب کو بینیفٹ کیا ہوا کہ وہ ایک قسم کا اقرار جرم ہو گیا جو کہ آن ریکارڈ ہے۔ پھر اگلی بات، میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ کیس نیب کی جورسڈکشن سے تو نکل گیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹس کب اور کیسے اوپن ہوتے ہیں، چونکہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، ایک کیس نیب کی جورسڈکشن سے نکلا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے یا ایز پر ریکارڈ اگر اس کو ایز اے کرائم کنسیڈر کیا جا رہا ہے، تو وہ صرف یہ نہیں کہ آل پاکستان کا کیس، جتنے بھی کیسز نکلے، جتنے بھی کیسز جو تھے وہ نکلے نیب کی جورسڈکشن سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ کیسز ختم کر دیے گئے ہیں، وہ صرف نیب کی جورسڈکشن سے نکلے ہیں، یقیناً وہ کہیں نہ کہیں اور تو ریفر ہوں گے، لیکن اس وقت احباب میرے ساتھ لڑا کرتے تھے کہ نہیں جی تسی صرف ٹرک دی بتی دے پیچھے لایا ہوا ہے تو بس ٹائم ویسٹ کری جا رہے ہو، تو انج ہے۔ لیکن اب جو ہائی کورٹ کا ڈیسیژن آیا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، اور جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میں پھر کہنا چاہوں گا کہ جو بی فار یو کا جو کیس تھا،
मुझे चूंकि पता है उस लीगल टीम की स्ट्रेटेजी क्या है, उनकी स्ट्रेटेजी सीधी और साफ और एक ही थी, और मेरे ख्याल में अब भी वही होगी और होनी भी चाहिए है कि बाइज्जत बरी, ताकि एक दफा जब निकले तो फिर बाद में आसमान से गिरा और खजूर में अटकने वाला मामला ना हो। बिकॉज दिस इज पाकिस्तान, आपको पता है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल में ये नुक्ता आप तमाम अहबाब को समझ आ गया होगा। वो तमाम अहबाब जो नैब इधर उधर जो जाते हैं या मुख्तलिफ जगहों पे जाके वो एहतजाज भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, उनको भी थोड़ा सा ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट वाले केस को सामने मद्देनजर रखते हुए सोचना चाहिए है कि ये जो अदालती मामलात हैं ये कितने तवील हो जाया करते हैं। तो एक तो मुझे ये बात करना थी। दूसरा, जो अब अहबाब बात करते हैं, मिसालें देते हैं, फलां प्रोजेक्ट फलां प्रोजेक्ट फलां प्रोजेक्ट, भाई साहब आपको भी चाहिए कैश वर्थ वालों से बात करें कि वो भी इस तरीके का कुछ सोचें। मैं थोड़ा सा माजी में आपको लेके जाना चाहूंगा कि B4U से बड़े मेगा प्रोजेक्ट आज दिन तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी के थे या हैं, अब भी हैं। कोई एक मिसाल दे दे। 32 मेगा प्रोजेक्ट, उसमें प्रॉपर्टीज भी थी, उसमें B4U कैप भी थी, उसके अंदर कोल्ड स्टोरेज भी थे, उसके अंदर फर्टिलाइजर भी थे, उसके अंदर पता नहीं क्या कुछ था आपके सामने, उसके अंदर प्लॉटिंग भी थी, उसके अंदर शायद घर भी थे। ब्रो आपको जल्दी तो नहीं है? मुझे यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तब तक कुछ पैसे कमा लेता हूँ। वो कैसे? थे। और जब वो प्रोजेक्ट्स बन रहे होते थे या उसकी जो इनॉग्रेशन होती थी, तो कभी गवर्नर आ रहा है, तो कभी कोई मिनिस्टर आ रहा है, तो कभी कोई चीफ मिनिस्टर आ रहा है। क्या ये सब आपने नहीं देखा हुआ? और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज, मैं भी तो आखिर पाकिस्तान में ही था ना, पाकिस्तानी मार्केट में ही था ना, तो B4U में मेरे ही स्टूडेंट्स थे। मेरी जब भी उनसे बात होती थी तो मैं उनसे एक ही बात कहा करता था कि जिस चीज पे आप नाजा हो कि जी हमारा फलां प्रोजेक्ट फलां प्रोजेक्ट फलां प्रोजेक्ट ये SCCP से रजिस्टर्ड हैं, तो SCCP से रजिस्टर्ड हो के और केसेस को अगर इंटरलिंक कर दिया जाए उन तमाम कंपनीज को नेटवर्क मार्केटिंग से, तो मुझे इसका अंजाम कोई अच्छा नहीं लग रहा। वन थिंग। सेकंड, पाकिस्तान में जिसमें चाहे आप जो प्रोजेक्ट सामने रखें, लेकिन बैक एंड पे अगर आपने उसकी रिश्तेदारी कायम कर दी है किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ, आप प्लाजे बना के दे दें, आप दुकानें बना के दे दें, आप प्लॉटिंग करके दे दें, आप कोई भी चीज दे दें, लेकिन उसका ताल्लुक जब जाके जुड़ गया किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से और उसकी तमाम ट्रांजैक्शंस जो है वो वाया बैंकिंग चैनल अगर हुई, तो फिर अंजाम B4U से किसी भी सूरत मुख्तलिफ नहीं हो सकता। ये ध्यान में रखिएगा। वजह कि ये एक ऐसी चीज है जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन, और मैं इंतहाई माजरत के साथ एक बात करना चाहूंगा तमाम इदारों से भी, होता क्या है जब ये प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट होती है, तो क्या आपका क्या ख्याल है कि इदारों को नहीं खबर होती? उनको सब पता होता है, लेकिन क्यों इंतजार किया जाता है कि वो जरा उनका पोर्टफोलियो जरा बड़े, वो जाए जरा अरबों खरबों में, तो फिर उसे तसल्ली से उसके ऊपर हाथ डाल लेंगे। जो चीज मैं महसूस कर रहा हूं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन हैं, आने वाले 4 से लेके 6 हफ्ते एक बड़ा कड़ा वक्त आने वाला है पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज पर। मेरे जराए मुझे ये बता रहे हैं कि 23 बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी बहुत बड़ी लला मची हुई है, लेकिन उनके पीछे बैंकिंग चैनल्स हैं, उनके पीछे प्रॉपर्टीज हैं, उनके पीछे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, तो 23 कंपनीज कम से कम ऐसी हैं कि जिन पे हाथ डाला जा सकता है किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे। मुझे ये बता दें कि क्या आप चाहते हैं कि कैश वर्थ के साथ भी वही सलूक हो? ये जरा 4 से 6 हफ्ते जरा देख लीजिएगा
میرے لفظوں کو یاد رکھیے گا, دیکھیں کہ ان 4 سے 6 ہفتوں میں کیا ہوتا ہے. اگر کوئی انجام بخیر آپ کو نظر آیا تو جیسے آپ فرماتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ بھی ویسا ہی کر لیں گے. لیکن اگر آپ کو محسوس ہو کہ جو ہمارا ایک ویژن ہے وہ ٹھیک ہے, تو پھر اگر اپریسیٹ نہ کر سکیں تو کم از کم اتنا ضرور مان لیجئے گا کہ راجہ ریاض ٹھیک چیختا تھا. گزارش یہ ہے کہ چونکہ لا نہیں ہے, اور جب لا نہیں ہوگا تو جہاں پہ نیٹ ورک مارکیٹنگ آ گئی تو آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں وہ گلے کا پھندا ہوتا ہی ہوتا ہے. کمپنیاں بھی اجڑ جایا کرتی ہیں, مالک بھی اجڑ جایا کرتے ہیں, اور پھر جو انویسٹرز ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے. میں اپنی بات کروں گا, ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا. میرا پہلا کوشچن یہ ہے, کیا کیش ورتھ پاکستانی کمپنی ہے؟ جواب ہے نو. کیش ورتھ کی کوئی چیز پاکستان سے آپریشنل ہے؟ نو, دیٹ از آؤٹ آف پاکستان. تیسری چیز, ایک چھوٹی سی مثال لے لیں, چھوٹی سی مثال. جو پہلی پروموشن جو آئی 23,356, اس میں 23,356 افراد اس میں شامل ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو فری کے ڈالرز گئے یہ پاکستان میں گئے یا کہیں اور گئے؟ یہ جو چولہے جلے یہ کہاں کے جلے؟ پاکستان میں جلے یا کہیں اور گئے؟ یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے, انشاءاللہ آنے والے وقت میں ود ریکارڈ آپ سے بات کروں گا کہ کم از کم میں فخر سے ایک بات کہہ سکوں گا کہ میں نے پاکستان کی اور پاکستانیوں کی خدمت کی ہے. میں نے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کیا ہے. پاکستان کی اکانومی میں انشاءاللہ میرا رول ہے, اور یہ آنے والے ٹائم میں آپ مزید دیکھیں گے. یہ جو لاکھوں ڈالرز ہیں یہ پاکستان جائیں گے. دس از دا ڈفرنس بٹوین کیش ورتھ اینڈ ادر کمپنیز. تو تھوڑا سا ان چیزوں کو ذرا ریویو کر لیں. آپ کی جو اچھی تجاویز آتی ہیں ان پہ ضرور عمل کیا جاتا ہے. ابھی جیسے ایک چیز آئی تھی کہ بہت سارے احباب ایسے ہیں جو اس سفر کے ہم سفر نہیں بن سکے چونکہ معاشی حالات ایسے ہیں, تو کچھ ایسا کیا جائے کہ ایک عام آدمی بھی کم از کم اس کا حصہ بن سکے. تو $25 والی جو ہے وہ پروموشن جو ہے وہ اسی وجہ سے دی گئی. اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ یہ ایک ایسی بس یا ٹرین ہے جس کا پہلے منیمم جو ٹکٹ تھا وہ $50 تھا, اب اس کو ذرا ڈسکاؤنٹ کر کے تو $25 میں بھی آپ ہم سفر بن سکتے ہیں. باقی تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے وہ سیم رہیں گی. اس کے علاوہ مزید میرے پاس کوئی فردر اپڈیٹ ہوا تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جلد شیئر کروں گا. اس کے علاوہ میری 3 ویڈیوز جو ہے وہ ڈیفرنٹ پارٹس میں آ رہی ہیں.